بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہار کی تعریف کیا ہے؟ زہار کہتے ہیں کوئی شخص اپنی بیوی کو تشبیہ دے محرمات ابدیہ کے ساتھ، محرمات ابدیہ کے کسی ایسے عضو کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حرام ہو، محرمات ابدیہ کے کسی ایسے عضو کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حرام ہو، یعنی وہ عورتیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان کے کسی عضو کے ساتھ کوئی شخص اپنی بیوی کو تشبیہ دے جن کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ مثلا کوئی شخص کہے انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر اس طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت۔ زہار کا حکم، زہار کرنے سے انسان پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے اس وقت تک جب تک کفارہ ادا نہ کرے، اور کفارہ زہار میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، اور نمبر 3 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، اور نمبر 3 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے کہ اگر کسی شخص نے آدھا غلام آزاد کیا اور صحبت کر لی تو دوبارہ پھر پورا غلام آزاد کرنا ہوگا، کیونکہ اس میں من قبل ان یتماسا کی قید ہے کہ جماع سے پہلے ہو، باہم اختلاط سے پہلے۔ تو آج کل غلام ہے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر جو غلام نہ پائے تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے۔ درمیان میں جماع کر لیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس بات میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر روزوں کے دوران، روزے رکھنے کے دوران کسی نے جماع کر لیا تو اب اگر 40-50 روزے رکھے ہیں اور بیوی سے صحبت کر لی تو اب نئے سرے سے دوبارہ 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس بات میں تمام کا اتفاق ہے، یعنی پورا غلام آزاد کرنا ہوگا جماع سے پہلے، اور 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے جماع سے پہلے۔ لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو درمیان میں جماع کر لیا 50، تو اگر جماع کر لیا، بیوی سے صحبت کر لی تو کیا نئے سرے سے کھانا کھلانا پڑے گا یا نہیں؟ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ نئے سرے سے کھانا کھلانا پڑے گا، اور احناف کے نزدیک نئے سرے سے اطعام نہیں کیا جائے گا، نئے سرے سے کھانا نہیں کھلائے گا، بلکہ اگر 40-50 کو کھانا کھلا چکا ہے باقی جتنے رہ گئے ہیں ان کو کھلا دے اور 60 پورے کر دے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ 3 چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ نمبر 1 تحریر رقبہ، اس کے اندر بھی من قبل ان یتماسا کی قید ہے، اور شہرین فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، یہاں پر بھی یہ مقید ہے، تو پہلے 2 مقید ہیں، اور فاطعام 60 مسکینہ یہ تیسرا جو ہے مطلق ہے کہ اس کے اندر من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے۔ 2 میں من قبل ان یتماسا کی قید ہے اور اطعام 60 مسکینہ میں قید نہیں ہے، اور قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، تو معلوم ہوا کہ مکمل 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا جماع سے پہلے ضروری نہیں ہے۔ اگر 40-50 کو کھلا چکا ہے اور درمیان میں صحبت کر لی تو نئے سرے سے کھانا نہیں کھلائے گا، نئے سرے سے اطعام نہیں کرے گا۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ تحریر رقبہ اور 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، اسی طرح اطعام مسکین 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ سارے کفارے کی انواع ہیں، اور تمام کفارات ایک جنس سے ہیں، تمام کفارات ایک جنس سے ہیں۔ تو جو ایک میں قید ہے باقیوں میں بھی وہ قید معتبر ہوگی، چاہے ذکر ہو یا نہ ہو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ تو 2 میں اللہ تعالیٰ نے قید کا ذکر فرما دی، اور وہ ہیں کفارے، اور اطعام 60 مسکینہ یہ بھی کفارہ ہے، تو معلوم ہوا جب ایک جگہ 2 جگہ قید ذکر ہے تو تیسری جگہ بھی قید معتبر ہوگی۔
احناف کہتے ہیں یہ تو مطلق کو آپ نے مقید کر دیا، اطعام الستین مسکینہ یہ مطلق ہے، اور مطلق قطعی ہوتا ہے، قطعی پر ظنی کے ذریعے زیادتی جائز نہیں ہے، زیادتی نہیں کی جا سکتی، مطلق کا وصف اطلاق فوت ہو جائے گا۔ اور اسی طرح زہار میں اور یمین کے کفارے میں تحریر رقبہ کا ذکر ہے، اور قتل خطا میں تحریر رقبہ کا ذکر ہے، لیکن اس میں ایمان کی قید ہے۔ تو یمین اور زہارے میں چاہے مومن غلام آزاد کرے یا کافر غلام آزاد کرے کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن قتل خطا میں مومن غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ جبکہ امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ تحریر رقبہ زہار اور یمین کے کفارے میں تحریر رقبہ ہے، لیکن وہاں پر ایمان کی قید نہیں ہے، اور قتل خطا میں مومن غلام آزاد کرنے کی قید ہے، لہٰذا جب ایک کے اندر قید مذکور ہے، جب ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قید ذکر فرما دی تو وہ بھی ہے کفارہ، اور یہ بھی کفارے، اور سارے کفارات ایک انواع کے ہوتے ہیں، ایک جنس سے ہوتے ہیں، لہٰذا جب ایک جگہ قید ذکر کر دی تو دوسری جگہ معتبر ہوگی، لہٰذا زہار اور یمین کے کفارے میں بھی مومن غلام آزاد کرنا ہوگا، جبکہ احناف کہتے ہیں کہ دو جگہ پر مطلق ہے، تو لہٰذا ان کو قتل خطا پر قیاس کرتے ہوئے مومن غلام آزاد کرنے کی قید نہیں بڑھائیں گے۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں المظاہر اذا جامع امرأته فی خلال الاطعام لا یستانف الاطعام، کہ المظاہر زہار کرنے والا اذا جامع امرأته جب جماع کرے اپنی بیوی سے فی خلال الاطعام کھانا کھلانے کے درمیان، لا یستانف الاطعام استیناف کہتے ہیں نئے سرے سے شروع کرنا، تو لا یستانف الاطعام نئے سرے سے اطعام نہیں کرے گا، نئے سرے سے کھانا نہیں کھلائے گا، لأن الکتاب مطلق فی حق الاطعام، اس لیے کہ کتاب اللہ مطلق ہے فی حق الاطعام اطعام کے بارے میں، اطعام کے حق میں، کھانا کھلانے کے بارے میں مطلق ہے، فلا یزاد علیہ شرط عدم المسیس بالقیاس علی الصوم، تو اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی عدم مسیس کی شرط کی، عدم مسیس کے شرط کی زیادتی نہیں کی جائے گی، بالقیاس علی الصوم قیاس کرتے ہوئے روزے پر، صوم پر، بل المطلق یجری علی اطلاق ہی، بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، والمقید یجری علی تقییدہ، اور مقید اپنے تقیید پر جاری ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا الرَّقَبَةُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ، اور اسی طرح ہم نے کہا کہ رقبہ یعنی غلام آزاد کرنا فی کفارۃ الظہار والیمین، ظہار اور یمین کے کفارے میں مطلقۃ یہ مطلق ہے، عن قید الایمان ایمان کی قید سے یہ مطلق ہے، فلا یزاد علیہا تو اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی، شرط الایمان ایمان کے شرط کی، ایمان کے شرط نہیں بڑھائی جائے گی، بالقیاس علی کفارۃ القتل قیاس کرتے ہوئے قتل کے کفارے پر۔ اب مزید یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دو اعتراض ذکر کر رہے ہیں جو شواف احناف پر کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ شواف کہتے ہیں کہ احناف آپ نے کہا کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس پر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے زیادتی جائز نہیں ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ اپنے ضابطے کو خود ہی توڑ رہے ہیں، کہ آپ نے کہا المطلق یجری علی اطلاقہ، ہم دو مثالیں ذکر کرتے ہیں، دو مثالیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ جن میں آپ نے مطلق کو مقید کر دیا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ کتاب اللہ میں مطلق
قرآن میں مطلق مسح کا حکم آیا ہے، قرآن میں آیا ہے بعض رأس کا مسح کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اگر مسح متعدی، وہ کہتے ہیں کہ اگر مسح متعدی بواسطہ جر ہو تو اس کا بعض مراد ہوتا ہے، اور اگر متعدی بحرف جر نہ ہو تو ممسوح کا کل مراد ہوگا، یعنی وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ ہو تو یہ ہوگا کہ مسح کرو تم اپنے پورے سر کا، اور یہاں پر آیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو یہاں پر مراد ہے کہ مسح کرو تم اپنے بعض راس کا، تو بحرف جار کے ذریعے متعدی ہے جی، اور کتاب اللہ میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بعض راس مطلق ہے کہ مسح کرو تم بعض راس کا، یہ کیا ہے؟ مطلق ہے، لیکن آپ نے اس کو خبر واحد کے ذریعے مقید کر دیا مقدار ناسیہ کے ساتھ، آپ نے اس کو خبر واحد کے ذریعے مقید کر دیا ہے مقدار ناسیہ کے ساتھ۔ وہ خبر واحد کیا ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتا صباۃ قوم فبال وتوضا ومسح علی الناصیۃ وخفیہ وعلی العمامۃ، یہ روایت کہتے ہیں کہ آپ نے اس روایت کے ذریعے مقدار ناسیہ کے ساتھ آپ نے اس کو مقید کر دیا ہے۔ اور دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ کتاب اللہ میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دے، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ وہ اس کے بعد حلال نہیں ہے، اگر وہ تیسری طلاق دے دو تو اس کے بعد حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے ایسے خاوند سے جو پہلے کا غیر ہو۔ تو 3 طلاقوں سے حرمت غلیظہ آ گئی، دوبارہ اسے نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے ایسے خاوند سے جو اس پہلے کا غیر ہو، جب نکاح کر لے گی تو حرمت غلیظہ ختم ہو گئی، اب پہلا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، حرمت غلیظہ مطلق نکاح کرنے سے ختم ہو جائے گی، لیکن احناف آپ نے امرأ رفاعہ والی حدیث کے تحت جماع کی قید بڑھا دی کہ وہ نکاح بھی کرے اور جماع بھی کرے۔ تو دیکھو کتاب اللہ میں مطلق نکاح آیا تھا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، آپ نے اس پر جماع کی قید کا اضافہ کر دیا، آپ نے مطلق کو خبر واحد کے ذریعے مقید کر دیا۔ یہ حدیث بھی یہاں پر موجود ہے کہ حدیث یہ ہے کہ رفاعہ کی بیوی کو حضرت رفاعہ نے 3 طلاقیں دے دیں، اس کے بعد اس نے عبد الرحمن سے نکاح کر لیا، لیکن اس نے اس کو جماع کے قابل نہ پایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ رفاعہ کے پاس واپس جائیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، تو حضور نے فرمایا لا حتیٰ تذوقی من عسیلتہ ویذوق ہوا من عسیلتک، یہاں تک کہ وہ آپ کے شہد میں سے چکھ لے تو اس کے شہد میں سے چکھ لے اور وہ آپ کے شہد میں سے چکھ لے۔ شہد سے مراد لذت ہے اور یہ کنایہ ہے جماع سے۔ تو اس خبر کے ذریعے آپ نے اس مطلق کو مقید کر دیا۔ تو اب یہاں سے احناف جواب دیتے ہیں کہ کتاب اللہ جو ہے مسح راس میں مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے، اور مجمل وہ ہوتا ہے جس کا معنی تو معلوم ہو لیکن مراد معلوم نہ ہو۔ تو معنی تو ہمیں معلوم ہے سر کا کچھ حصہ، لیکن نصف بھی سر کا کچھ حصہ ہے، ثلث بھی سر کا کچھ حصہ ہے، اور ثلثین بھی سر کا کچھ حصہ ہے، تو یہ مجمل ہے۔ کیا مراد ہے، کتنا حصہ مراد ہے، وہ بعض کتنا ہے معلوم نہیں ہے، یہ مجمل ہے، اور مجمل کے لیے خبر واحد بیان بن سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں عبارت میں، آئیے اب عبارت سے پڑھتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ، پس اگر اعتراض کیا جائے، کہا جائے
ان الکتاب فی مسح الرأس یوجب مسح مطلق البعض، کہ بے شک کتاب اللہ فی مسح الرأس مسح کے بارے میں یوجب مسح مطلق البعض واجب کرتی ہے مطلق بعض راس کے مسح کو، یوجب واجب کرتی ہے مسح مطلق البعض مطلق بعض راس کے مسح کو، وقد قیدتموہ بمقدار ناسیہ، اور تحقیق تم نے اسے مقید کر دیا ہے مقدار ناسیہ کے ساتھ، بالخبری خبر کے ساتھ۔ اور دوسرا اعتراض، والکتاب مطلق فی انتہاء الحرمۃ الغلیظۃ بالنکاح، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کتاب اللہ یہ مطلق ہے فی انتہاء الحرمۃ الغلیظۃ، حرمت غلیظہ کے ختم ہونے کے بارے میں مطلق ہے، بالنکاح نکاح کے ساتھ، وقد قیدتموہ اور تحقیق تم نے اسے مقید کر دیا، بالدخول دخول کے ساتھ، بحدیث امرأۃ رفاعہ رفاعہ کی بیوی والی حدیث کے ساتھ، رفاعہ کی بیوی کی حدیث کے تحت، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی والی حدیث کی وجہ سے اس میں جماع کی قید لگا دیا، آپ نے اس کو مقید کر دیا جماع کے ساتھ۔ اب یہاں سے جواب دے رہے ہیں کہ قلنا، ہم کہتے ہیں کہ ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح، کہ کتاب اللہ یہ مطلق نہیں ہے فی باب المسح مسح کے باب میں، فإن حکم المطلق ان یکون الآتی بأی فرد کان آتیا بالمعمور به، کہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ ان یکون الآتی بأی فرد، کہ کسی بھی فرد کو ادا کرنے والا، عطایاتی معنی آنا، اور اس کا باصل آ گیا تو لانا، اور مراد ہے ادا کرنا، آتی ادا کرنے والا، کہ ان یکون الآتی بأی فرد، کہ کسی بھی فرد کو ادا کرنے والا، کان آتیا وہ ادا کرنے والا ہوتا ہے، بالمعمور بھی معمور بھی کو۔ ہم کہتے ہیں کہ مسح کے مسئلے میں قرآن پاک کا حکم مطلق نہیں ہے، مطلق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے کسی بھی فرد کو ادا کرنے والا معمور بھی کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ فإن حکم المطلق، کہ بے شک مطلق کا حکم یہ ہے کہ ان یکون الآتی بأی فردن، کے کسی بھی فرد کو ادا کرنے والا، کان آتیا بالمعمور بھی وہ معمور بھی کو ادا کرنے والا ہوتا ہے، والآتی بأی بعض کان ہاہنا لیس بآت بالمعمور بھی، اور یہاں کسی بھی بعض کو ادا کرنے والا، اور یہاں پر کسی بھی فرد پر عمل کرنے والا، لیس بآت بالمعمور بھی معمور بھی پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے کسی بھی فرد پر عمل کر لیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے معمور بھی پر عمل کر لیا، جیسے تحریر رقبہ ہے، یہ مطلق ہے، اس میں مسلمان غلام آزاد کرے تو بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے تحریر رقبہ ادا کر لی، غلام آزاد کر دیا، چھوٹا غلام آزاد کرے تو بھی تحریر رقبہ، بڑا غلام آزاد کرے تب بھی تحریر رقبہ۔ تو جس فرد پر بھی عمل کر لیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے مطلق پر عمل کر لیا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں مطلق کسی بھی فرد پر عمل کر لے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے معمور بھی کو ادا کیا ہے۔ مثلا ایک شخص ثلث پر مسح کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے فرض ادا کیا ہے، کہ یہ ثلث فرض ہے۔ اسی طرح کسی نے نصف کا مسح کیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے فرض ادا کیا۔ اسی طرح ثلثین بھی کوئی مسح کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے فرض ادا کیا ہے۔ تو یہاں پر ہر فرد کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فإنه لو مسح على النصف أو على الثلثين، پس اگر کسی نے مسح کیا نصف پر یا ثلثین پر، لا يكون الكل فرضا، تو تمام فرض نہیں ہوگا، لا يكون الكل فرضا، وہ تمام فرض نہیں ہوگا۔ وبه فارق المطلق المجمل، اور اسی کے ذریعے مطلق جو ہے مجمل سے جدا ہو گیا۔ اور بس اگر کسی نے مسح کیا اعلی نصف یا والا ثلثین، نصف پر یا ثلثین پر، لا یکون الکل فرضا،
تو یہ تمام فرض نہیں ہوگا۔ وَبِهِ فَارَقَ الْمُطْلَقُ الْمُجْمَلَ، اور اسی کے ذریعے مطلق مجمل سے جدا ہو گیا، یعنی جو مجمل ہوتا ہے اس کا بیان خبر واحد بن سکتی ہے۔ وَأَمَّا قَيْدُ الدُّخُولِ، یہاں سے دوسرا جواب دے رہے ہیں دوسرے اعتراض کا، اور باقی دخول کی قید، فَقَدْ قَالَ الْبَعْضُ، تو بعض احناف نے کہا، ہمارے بعض فقہا نے کہا، ان النکاح فی النص، کہ بے شک نکاح جو ہے آیت میں، حمل علی الوطء، محمول کیا گیا ہے، علی الوطء وطی پر، کیوں؟ اذ العقد مستفاد من لفظ الزوج، کیونکہ عقد کا معنی حاصل ہو رہا ہے لفظ زوج سے۔ تو بعض فقہا نے کہا کہ اس آیت میں نکاح جو ہے اس کو محمول کیا گیا ہے وطی پر، اذ العقد، کیونکہ عقد جو ہے مستفاد من لفظ الزوج، اس کا معنی حاصل ہو رہا ہے لفظ زوج سے۔ وَبِهَذَا يَزُولُ السُّؤَالُ، اس بنیاد پر سوال ختم ہو گیا، سوال زائل ہو گیا، اعتراض ختم ہو گیا۔ وقال البعض، اور بعض احناف کہتے ہیں، بعض فقہاء احناف کہتے ہیں، قید الدخول ثبت بالخبر، کہ دخول کی قید یہ ثابت ہے بالخبر، خبر کے ساتھ۔ بعض فقہاء احناف کہتے ہیں کہ جماع کی قید حدیث سے ثابت ہے، جماع کی قید حدیث سے ثابت ہے۔ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمَشَاهِيرِ، اور وقال البعض، اور بعض احناف نے کہا، بعض فقہاء احناف نے کہا، قید الدخول ثبت بالخبر، کہ دخول کی قید، جماع کی قید یہ ثابت ہے بالخبر، خبر کے ساتھ۔ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمَشَاهِيرِ، اور فقہاء کرام نے اسے مشہور احادیث میں سے قرار دیا ہے، اور ان فقہاء نے اسے مشہور احادیث میں سے قرار دیا ہے۔ فلا يلزمهم تقیید الکتاب بخبر الواحد، تو ان پر لازم نہیں آتا مقید کرنا کتاب اللہ کو خبر واحد کے ساتھ۔ فلا يلزمهم، تو ان پر لازم نہیں آتا تقیید الکتاب، کتاب اللہ کو مقید کرنا، بخبر الواحد، خبر واحد کے ساتھ۔ تو جب خبر مشہور ہے تو خبر مشہور کے ذریعے زیادتی کرنا جائز ہے۔